آج پاکستان کا کسان فصل سے نہیں بل سے ڈر رہا ہے۔ اس کی تفصیل چودھری اختر فاروق میو، چیف آرگنائزر کسان بورڈ پاکستان، آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو میں موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں آج پاکستان کا کسان فصل سے نہیں، باقی کاموں سے نہیں، صرف ایک کام سے ڈرتا ہے، بل سے ڈرتا ہے۔ ٹیوب ویل چلانے کے لیے بجلی چاہیے اور بجلی کا بل ایسا ہے کہ کسان کی کمر ٹوٹ جائے۔ جی ناظرین، کسان بھائیوں، آپ تو اس بات سے بخوبی جانتے ہیں اور واقف ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کے لاکھوں کسان اپنی فصلوں کو پانی دینے کے لیے جہاں پر نہری پانی کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر ٹیوب ویل کا بھی استعمال ضروری کرتے ہیں۔ لیکن جب بجلی کے یونٹس مہنگے ہو جائیں، فکس چارجز بڑھ جائیں تو کسان کے لیے کھیت کو سیراب کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو فصل کی پیداوار لے رہا ہے وہ پیداوار منافع کے بجائے نقصان دے رہی ہے، وہ اس کو کچھ نہیں ملا، اور ایسے میں اس کو پانی کا، بجلی کا بل آ جاتا ہے تو وہ اس کی کمر توڑ جاتا ہے اور وہ کسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ وہ بل ادا کرے یا فصل بچائے، یہ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم اگر زمینی حقیقت کا جائزہ لیں تو 1 ایکڑ گندم، مکئی یا چاول کو پانی دینے کے لیے گھنٹوں ٹیوب ویل چلانا پڑتا ہے۔ اگر بجلی کا بل پچھلے سال کے بل مقابلے میں دگنا ہو جائے اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس کی پیداوار کا منافع بھی کم ہو تو پھر لاگت کہاں سے پوری ہوگی؟ ادھر کھاد مہنگی، ادھر ڈیزل مہنگا، ادھر بیج مہنگا، اور اوپر سے بجلی کا زبردست 440 کا وولٹ کا جھٹکا، اور ایسے میں اس کے جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کسانوں پر، اس کے حوالے سے تو پھر یہی چیز تصویر منظر کشی کی جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ فصل کی لاگت بڑھ جاتی ہے، کسان مجبور چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگلے سیزن میں کاشت کم ہو جاتی ہے، ملک میں خوراک کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ یہ صرف اگر اس ساری سرکل کا جائزہ لیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف کسان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر گھر کے چولہے کا مسئلہ ہے۔ اب اگر یہ ہم اس گفتگو میں یہ کہیں کہ یہاں پر کسان ہی کا فوکس ہے اور کہ یہ سارے مسائل کسان کے گرد ہی گھومتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور یہ سوچ غلط ہے، اور اس سوچ کو اگر دیکھا جائے تو یہ کسان کا نہیں بلکہ ہر گھر کے چولہے کا مسئلہ ہے۔ اب اس نقطے کو کس نقطہ ور کیسے حل کرتے ہیں؟ اگر ان کی رائے لی اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ اس کا جائزہ دیا، حل دیا کہ زرعی بجلی پر خصوصی ریلیف پیکج بنائے جائیں۔ پہلا دانشوروں نے یہ کہا کہ زرعی بجلی پر خصوصی پیکج بنائے جائیں، سولر ٹیوب ویل اسکیم کو آسان سے آسان تر بنایا ہے، جبکہ یہ تو جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں لگائیں، لاؤ ہمیں کما کے دو، تو یہ تو مال ممکن نہیں، لیکن دانشور یہی کہہ رہے ہیں کہ اس اسکیم کو جو انہوں نے چلائی تھی اس کو آسان سے اور آسان تر بنایا جائے، اور اس کو کسان کو آسان اقساط پر متبادل توانائی دی جائے۔ اگر یہ آپ نے یہ 3 جو کام میں نے ابھی بتائے، جو حل بتائے ہیں، جو سمجھ میں آتی ہے، یہ کر لیے گئے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا کسان مضبوط ہوگا۔ اب جب پاکستان کا کسان مضبوط ہوگا تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، خوشحالی بھی آئے گی تو کامیابی اور کامرانی کے دور دورہ ہر طرف نظر آئے گا۔ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر ایک مضبوط پاکستان بنتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر کسی کسان تنظیم کو، پھر کسان بورڈ کو یہ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ، کیونکہ کسان بھی بچ گیا اور پاکستان بھی بچ گیا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا اور یہ جب کچھ نہ ہو اور جب کسان کو پانی نہ ملے تو زمین خاموش ہو جاتی ہے، اور زمین جب خاموش ہوتی ہے
تو پھر اس کی ریئیکشن میں اس کے متبادل میں کسان بھی مکمل خاموش ہو جاتا ہے، اور جب کسان خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین خاموش ہوئی، کسان خاموش ہوا، تو اس سارے کا اثر جو ہے وہ ملک پر پڑے گا، تو ملک بھی کمزور ہو گیا۔ ان حالات میں آپ خود سوچئے کہ جب یہ کسان کمزور ہو رہا ہے، زمین کمزور ہو رہی ہے، زمین خاموش ہو رہی ہے، ملک کمزور ہو رہا ہے، تو اس میں سے اس کا جو بنیادی سرکل ہے اور بنیادی جو نقطہ ہے اور جس کا یہ گرد ساری کہانی گھوم رہی ہے وہ کسان ہیں۔ تو ان حالات میں تو پھر ہمارا کہنا بنتا ہے، اور کسان تنظیم کسان بورڈ پاکستان کے صدر سردار ظفر کا یہ نعرہ بنتا ہے، حافظ نیمو روان کی یہ بات بنتی ہے کہ کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ۔ ہاں، اگر آپ کسان کے ساتھ ہیں، اگر یا نہیں ہیں، تو آپ نے یہ جو اب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اور اس کے بعد اپنے نیچے جب ہم نے آخر میں ابھی یہ کہا ہے ہم اپنے کسان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر آپ اگر ساتھ ہیں تو پھر آپ ایک کام کیجئے، فوری طور پر ایک کام کیجئے، اور وہ یہ کام ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، آپ نے لائک بھی کیا، آپ نے شیئر بھی کیا، لیکن کمنٹ میں ایک بات ضرور آپ نے لکھنی ہے، کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ، یا کسان کے لیے انصاف ہے، یا کسان کے زرعی مداخل سستے کرو۔ ایسی نعرے ضرور لکھو، ایسی باتیں ضرور لکھو، کیونکہ یہ وہ نکات ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے ایوان اقتدار تک، اہل اقتدار تک، دانشوروں تک، پالیسی میکروں تک اور ان مافیات تک پہنچانی ہے کہ خدا را اب کچھ ہوش کرو، ہوش کے نہ کھولو، بہت ہو گئی ہے، بہت کر لیا ہے، بہت کما لیا ہے، بہت توڑ لیا، نچوڑ لیا ہے، اب کسان کو بچا لو۔ اگر کسان بچ جاتا ہے تو پھر آپ یہ جب کمنٹس بھیجیں گے، یہ کریں گے، یہ وائرل ہوگا، یہ لوگوں تک جائے گا، اور یہ یہ بات پہنچے گی، اور یہی بات جو سے ہم نے سب تک پہنچانی ہے۔ اس کی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ رضی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔